वोटिंग होती है उस पर एक ज़माना था कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया था। उसके बाद फिर जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं बाबा, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम भी इंसान हैं और मुल्क के सिटीजन्स हैं, लिहाजा हमें आप जॉइंट इलेक्टोरेट में आप हमें डाल दें ताकि हम मिल के सारा ये काम करें। तो इस किस्म की जो है वो सूरत हाल है। हालांकि जो हमारा आइन है, Constitution of Pakistan provides you the protection for human rights, क्योंकि जो लॉ बने हुए हैं वो मगर वो हो नहीं सकता, वो बिल्कुल जो है कि उस पर अमल नहीं होता और आइन की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। मतलब उसमें कोई जो ह्यूमन राइट्स या के मसाइल हैं तो उन पे नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कि पाकिस्तान में सबके साथ ज़्यादा हो रही हैं। वो अमेरिका का खैर एक व्यू पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि हम उसको कबूल करें, मगर ये है कि हम पूरी दुनिया में और भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ ये हो रहा है। मगर हम अपने मुल्क जो एक बेहतरीन मेरे ख्याल में एक मुल्क है, ज़ाहिर है एक आज़ादी ली मुसलमानों ने, तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम इस तरीके के चीज़ें हम करें और आगे जो है कि हम करें। तो इसीलिए हम ये चाहेंगे, ज़ाहिर है कि जैसे मैं तो गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर को, हुकूमत को, सबको कि इस किस्म की जो कमीशंस हैं उन पे जब तक अमल नहीं होगा, कमीशन तो बहुत बनी हुई हैं, पूरे सूबों में ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ KPK एंड बलूचिस्तान, मगर those departments are not really up to the mark to go to the people and help them out कि आप क्या राइट क्या है, आपको किस तरह जो है हम प्रोटेक्शन दें। तो जब तक प्रोटेक्शन नहीं देंगे और तो इस तरह तक वो कहीं नहीं हो सकता। और इसी तरह फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आप नज़र रखें, उसमें कितने जो है सहाफ़ी वो मारे जाते हैं या इस तरह। तो ह्यूमन राइट्स का जो ओवरऑल एक मकसद है तो वो ये है कि हम सबको, ख़ास तौर पर औरतों को जो राइट्स हैं वो देनी चाहिए और वायलेंस अगेंस्ट दी वुमेन। और जो शहरों में अगर कोई मसला होता है तो उसको बहुत बड़ी हद तक आगे बढ़ाया जाता है और प्रेस में भी आता है, मगर जो गरीब लोग हैं रूरल एरियाज में, वहाँ इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है और उनको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता, ना कोई वो उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई मदद करता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह वुमेन पे ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि उस पर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसमें हज़ारों औरतों को जो है कि ये मार दिया गया है। और जैसे एक बहुत यहाँ मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, मुख्तारा माई का मिसाल, कायनात सुमरों का मिसाल, और इस तरह जो है वो लोगों ने बड़ा अपनी तरफ से रेजिस्ट भी किया है, काम भी किया है, मगर उसके बावजूद जो है वो अब मेरे पास मिसालें हैं कि मैं नाम ले लूँ, मगर ये कि आप नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ आपको जनरली बातें करते हैं। अब सिंध में एक और मसला है ऑनर किलिंग, जो अभी पंजाब में भी है और बलूचिस्तान में भी है, कारोकारी जिसको हम कहते हैं। कारोकारी का मकसद क्या है? आप कोई शक करें, अगर आपका कोई हस्बैंड है या भाई है या बाप है, वो आपको शक की बुनियाद पर कत्ल कर देता है। हालांकि उसमें ये है कि सिर्फ ये चीज़ नहीं है, मगर इसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। जहाँ तक ये प्रॉपर्टी का मसला होता है तो जो मर्द होता है वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, अगर औरत उस पर करती है या उसके बेटे या भाई, तो कारोकारी का या ऑनर किलिंग का मिसाल देकर उनको पकड़ के और उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो इस किस्म की जो सूरत हाल हमारे पास है, मैं समझ उसको हम ज़रा हुकूमत से भी और हम जो सब लोग हैं, बेसिकली ये कि वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट। अगर हम नहीं करेंगे, हमारे जो लोग हैं वो इसको अपनाएंगे नहीं, तो फिर जैसे अभी 2 मिसालें 3 मैंने आपको दी कि फैसलाबाद में और सियालकोट में और
اور جگہوں پر یہ ہو رہا ہے. تو اسی کو ہم پکڑ کے ذرا اچھی طریقے سے ہم کو ان سے جان چھڑانی ہوگی, اور اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. پھر ہمارے پاس انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنس کا مثال بھی ہے کہ وہ صورتحال جس پہ کافی لوگوں نے کہا ان کو پکڑ کے پھر الگ بند کر دیا جاتا ہے, ان کو سہولتیں نہیں دی جاتی, ان کو نکالنا نہیں چاہیے کہ وہ کیوں اس طرح ان کو نکال کے پھینک دیں لوگوں کو. تو اس قسم کی جو ڈسپلیس پرسنس ہیں وہ بھی یہ. اس کے بعد ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, جیسے بلوچستان میں ہوا کہ کچھ پنجابی یا سندھی لوگ ان کو قتل کر دیا گیا کہ یہ نہیں چاہیے ہمیں, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچستان کا حق ہے. تو اس قسم کی چیزیں بھی ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے کہ کیا اس کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ٹریننگ جو ہے وہ ہم دیں. ہم چاہیں گے کہ یہ موٹیویشن جو ہے وہ حکومت کے ادارے جو کمیشنز بنی ہوئی ہیں یا اور جو ادارے ہیں وہ اگر موٹیویشنل طریقے اختیار کرے یا ان کو ہم کوئی ٹریننگ اور تربیت بھی دیں کہ کس طرح ہیومن رائٹس ہیو ٹو بی ریسپیکٹڈ اینڈ ہیومن رائٹس ہیو ٹو بی اپہیلڈ, which is not there. Unfortunately, جو گورنمنٹ نے خود کمیشنز بنائی, مائنارٹی کمیشنز اور ادر کمیشنز, انہوں نے خود ان کمیشنز کو چلنے نہیں دیا. ان کو اگر چلنے کے لیے وہ آگے بڑھاتے ہیں تو حکومت ان کو روک دیتی ہے, اور حکومت کا خود یہ ایک چیز بہت افسوسناک بھی ہے, کیونکہ پھر ہم دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر ایتھنک کی میں نے بات ہے, ہزارہ کی آپ مثال لے لیں, سب کو پتا ہوگا, بچوں کو بھی پتا ہوگا کہ کس طرح ہزارہ شیعہ کو مارا جا رہا تھا اور اب بھی وہ چل رہا ہے. تو اس طرح ہم سوچیں کہ کس طرح یہ چیزیں جو ہیں جب تک ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, رسپیکٹ نہیں کریں گے پورے ملک میں, تب تک یہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک ہوتا ہے بلیسفیمی لاز. تو بلیسفیمی بہت آسان ہے, آپ بڑے آرام سے کسی پہ بھی الزام لگا دیں کہ بھائی انہوں نے یہ کر دیا. اب کہتے ہیں کہ اس نے بیان خان نے کوئی پوسٹر پھاڑا, اس نے معافی بھی مانگی, اس کے باوجود اس کے پہلے بھی مثالیں ہیں, جیسے ایک آسیہ بی بی کا نام آ رہا ہے میرے ذہن میں, یا کچھ اور لوگ, یعقوب مسیح کا, ان سب لوگوں کو یہ کر دیا. اس میں کورٹ جو ہیں وہ کورٹس کن کو تو چھوڑ دیتی ہے, مگر کن کو الزام ثابت ہو یا نہ ہو اس پہ کوئی صرف شادیوں پر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہماری کورٹس کو یہاں انصاف منصف جو ہے ان کو اس طرح کرنا چاہیے. اس پہ بلیسفیمی لاز پہ خاص طور پر ہمیں دھیان دینا چاہیے. اس کی جو تحقیق ہو, یا جو کمیشن بنے, یا جوڈیشل کمیشن بنے, یا اس طرح چیزیں ہوں, تو وہ اچھی طرح اس کو چھان بین کر کے اس کے بعد سزا دینی چاہیے, یا ان کو جو ایکوٹ کرنا جیسے بھی ہو, مگر اس کو اس طرح سے نہیں کریں گے تو میرے خیال میں پھر یہاں تو جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہیں اس میں تو کافی جو ہے بہت چیزیں ہیں کہ بھائی جو مائنارٹیز ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیں ہو رہی ہیں, کرسچنس ہوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, احمدی ہو, یا صوفی ہو, بہائی ہو, یہ جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس ایک عزت ہونی چاہیے کہ بھائی ان لوگوں کو ہم کس طرح. تو ہیومن رائٹس اوور آل جو اپنے ملک میں ہو رہا ہے وہ چیز ایک بالکل صحیح نہیں ہے, اور میرے خیال میں اس کی ہمیں اور دھیان. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں آپ سب لوگوں کو بھی گزارش کروں گا کہ آپ اگر گاؤں میں جائیں, شہروں میں جائیں, مختلف محلوں میں جائیں, اور ان کو آپ ایک تربیت دیں لوگوں کو کہ بابا یہ ٹالرنس آپ کو کرنا ہے, آپ کو رواداری برتنی ہے, اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, ورنہ تو پھر کوئی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ وہ طالبان انسرجنسی کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح آ کے یہاں کام ہوتا رہا ہے. تو
یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور فورسڈ کنورشنز بھی ایک چیز ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کس طرح عورتوں کو، اور خاص طور پر سندھ میں اس قسم کی جو ہے زیادہ وہ صورتحال خراب ہے کہ ان کو آپ کریں، اور اس کے نتیجے میں کوئی ہر سال 10,000 فیملیز مائنارٹیز کی وہ شفٹ کر کے چلی جاتی ہیں کہیں اور باہر ممالک میں، جس میں کرسچنس بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور تو اس قسم کی فگرز جو آ رہی ہیں، اگر 5-10 ہزار یا 20 ہزار قسم کے جو لوگ ہیں، تو پھر کس طرح جو ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ بہت ایک افسوسناک صورتحال بھی ہے، مگر یہ ہے کہ ہمیں صرف افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کریں، ہم اس کو کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس، چھوٹے چھوٹے ہمارے جو ہے سوشل موبلائزیشن کے گروپس بنانے چاہیے، جو جا کے لوگوں کو بتائیں اور ان سے کہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کے باوجود جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، یونیورسٹی میں خاص طور پر کراچی یونیورسٹی ایک اہم ترین ادارہ ہے ملک کا، میرے خیال میں سندھ کے کیپٹل میں بھی ہے، تو اس میں بھی ہمیں، جیسے آج انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، یہ اچھا ہے، اور جب آپ کے پاس ٹیکنیکل سیشنز ہوں گے اور لوگ آئیں گے تو اور زیادہ آپ کو معلومات ملے گی۔ تو آپ ایک گروپس بنائیں، پریشر گروپس بنائیں، اور حکومت کو بھی ایک اپیل کی جا سکتی ہے کہ مہربانی کر کے یہ جو ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں جو حقیقت میں رول کر رہے ہیں، ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے کہ یہ اس قسم کی چیزیں اگر ہوں گی تو یہ ہمارے ملک کا نام بدنام ہوگا، ہمارا مذہب جو ہے وہ اتنا سچا اسلام ہے اس کی بھی بدنمائی ہوگی۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیومن رائٹس پہ ہو رہا ہے، تو ہم یہ ضرور یہ چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں ایسے نہ ہو۔ اور یہ فگرز جو ہیں وہ اتنی ڈراؤنی فگرز ہیں میرے پاس کہ جیسے میں نے کچھ آپ کو بتایا، تو 5-10 ہزار سے کم کوئی فگر نہیں ہے فورس کنورشن کی، مائگریشن کی، اور ریپ اور قتل، ڈومیسٹک وائلنس اینڈ تھنگس لائک دیٹ۔ Therefore, we all have to be very, very sublime. We have to be very respectful to each other so that we are able to combat all these things and give this country a good name, and also the human beings should be respected. کراچی کا مسئلہ، کراچی میں اتنے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے محلے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، ان غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اندر، حکومت جو ہے وہ چیز جو ضروری ہے فریڈم یا جو رائٹ دینی ہے لوگوں کو، وہ بھی نہیں دے سکتی۔ پانی نہیں مل سکتا آپ کو، روڈ نہیں مل سکتا آپ کے پاس، جو ہے وہ کھانے پینے کی، یہ ساری صورتحال جو ہے ہمارے پاس۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ایک اس قسم کا ڈکلیریشن جو ہے وہ آپ کی طرف سے اگر یہ موجود ہو کے بنائیں اور حکومت کو بھی بھیجیں، اور اس طرح آپ کے جو اور سیشنز ہوں گے تو اس میں، تو مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا، اور بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، یہ جو ہے وہ بات